اچھا مجھے بتاؤ, جب جلن کی اسکرپٹ آئی پہلا امپریشن کیا تھا نیشا کو پڑھ کے؟ نیشا ہی ملا تھا یا میشا بھی آفر ہوا تھا یا نیشا ہی آفر ہوا کیا؟ اچھا مجھے نشا ہی آفر ہوا تھا بیسکلی. جب میں نے وہ اسکرپٹ پڑھا تو میرا تھا وائی ناٹ, وائی ناٹ, بیکاز آئی ہیو بین ویٹنگ فار دس کیریکٹر, فار سم کیریکٹر لائک دس فار آل مائی لائف. کیونکہ بچپن سے ہی وی آر ڈوئنگ پروجیکٹس اور بینگ چائلڈ اسٹار سے آپ ایک ہیروئن تک کی جو جرنی ہے بیچ میں کافی کیریکٹرس ہیں اس میں. سو ایک ایسا کیریکٹر مجھے آفر ہوا جس کے لیے میں آگے کوئی سیکنڈ تھاٹ تھا ہی نہیں, اس لیے تھا وائی ناٹ یہ. لیکن کیا چیز اسٹک کی اس کی, لائک جب پڑھ رہی تھی نیشا کو تو کیا لائک اس کی بولڈنیس, مجھے نشا کی پوری اس کی بے باکی, جتنا اسپونٹینیس, اتنی انپریڈکٹیبل نشا ہے وہ. اس نے کافی مطلب جیسے جیسے وہ سینز آگے بڑھتے جا رہے تھے, جیسے جیسے سچویشنز وہ کریٹ کرتی تھی خود کو وہاں سے نکالنے کے لیے, تو وہ میں کہتی تھی کہ یار واقعی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, آپ بھی کاؤنٹر کرتے ہیں سیم ایز ناٹ نشا, بٹ کوالٹیز ان میں نشا والی ہوتی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس کو آگے کیری کر رہے ہوتے ہیں. سو جب میں نے اسکرپٹ پڑھا اور جب میں اس کی انوالومنٹ دیکھی, جب میں آگے بڑھتی گئی ایکسٹریم ہوتا گیا, تو وہ بہت ہی زیادہ میرے لیے ایک گرپنگ کیریکٹر تھا. سو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو اینی ہاؤ. اچھا پہلے تو وہ حسد میں بھی اور اس سے پہلے بھی یوزلی زیادہ تر you've been crying, ٹھیک ہے, ڈائلاگس بھی کم ہوتے تھے. ابھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس میں تو نیشا چپ ہی نہیں کرتی ہے, نیشا ماشاء اللہ سے گپ بولتی رہتی ہے. تھوڑا سا فرق لگ رہا تھا کہ یار ابھی تو مجھے جا کے دو بکس ہیں جو مجھے ڈائلاگس کی یاد کرنی ہے. حسد میں بھی زیادہ تو ایکسپریشنز تھے نا, ڈائلاگس کم تھے. اس میں ایکسپریشنز. اچھا حسد جو نین تارا تھی نا, نین تارا تو بالکل ہی ایک مظلوم کیریکٹر تھا, بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اور جب نشا کیا نا تو آپ کو نا لوگ مجھے لگتا ہے کیٹیگریز آپ کی بنا دیتے ہیں کہ ایک ہی کیریکٹر کر سکتے ہیں, ایسے ہی ہے. منال تو روتے ہوئے پیاری لگتی ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو بریک اٹ, آئی وانٹیڈ ٹو شو پیپل واٹ آئی کین ڈو, آئی کین ایکٹ, آئی کین ڈو بیٹر. مجھے آپ کو اسکرپٹ کی ضرورت ہے, ایک ایکٹر کو اسکرپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز ایکٹر میں ورسیلٹی ہونی چاہیے سب کچھ کرنے کے لیے. تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے, ضروری نہیں ہے کہ آپ روتی دھوتی بنتی رہیں, ضروری ہے کہ آپ اس کمفرٹ زون میں سے باہر ہیں اور ڈو سم تھنگ ویری ڈفرینٹ جو کہ آپ کو بھی کرنے میں مزہ آئے. سو جب میں نشا کے سیٹ پہ جاتی تھی تو میری وین آئی واز پلئنگ نین تارا حسد میں گھر جاتی تھی بہت ڈاؤن, بہت ڈپریسڈ, بہت ڈاؤن, پفی آئیز اور آلویز سیڈ, بیکاز صرف اسی وقت ہم کیریکٹر پلے نہیں کرتے جب ہم اسکرپٹ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایک سیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم گاڑی سے اتر کے ہی اس کیریکٹر میں ہی جاتے ہیں تاکہ ہم پورا دن اس میں رہیں اور اپنا کام بہتر کر سکیں. بٹ جب میں نشا کر کے گھر آتی تھی آئی واز اے بامب, لائک آؤ بھائی اور کون ہے, کس سے بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. سو آئی واز فل آف انرجی, آئی انجوائڈ اٹ سو مچ. سی ابھی بھی ہے, مجھے لگتا ہے سم ود ان مائی سیلف آئی کیری تھوڑی سی انرجی آف نشا, ناٹ دا نیگیٹو پارٹ بٹ دا پازیٹیوٹی جو اس میں تھا کہ لوگ کیا گھر آتی تھی تو لوگ دروازے بند, ارے بھائی یہ آ گئی, اب نیشا گھر آ گئی. مما مجھے بولتی تھی تمہاری زبان کیوں نہیں بند ہوتی, تمہاری زبان کیوں نہیں بند ہوتی, کیوں لڑنا چاہتی ہو اور کسی سے گھر آ کے کیوں شور مچاتی ہے. پتہ ہی نہیں شاید میرا دماغ خراب ہو گیا. بٹ وہ پھر آپ کو کہیں آپ کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیریکٹر کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر دے. تو مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلا سین کون سا شوٹ کیا تھا؟ The very first سب سے پہلا سین میں نے جو شوٹ کیا تھا, میں نے کیا تھا, ایک سین تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ایپیسوڈ میں وہ رشتہ دیکھ کر جاتے ہیں اس کا, اور وہ بڑی سی گاڑی دیکھتی نکلتی, وہ چھوٹی سی گاڑی میں ڈرائیو کر کے آ رہی ہوتی ہے احمد کے ساتھ. تو وہ آ کے کہتی ہے کس کی گاڑی ہے, تو کہتا ہے کہ ہوگی کسی کا, کہتے ہیں نہیں لیکن یہ ہمارے گھر سے نکلی ہے, گاڑی کس کی ہے. تو اس کو وہ چیز اٹک جاتی ہے مائنڈ میں کہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی گاڑی پہلے تو آج تک آئی نہیں, تو یہ ہے کس کی. تو وہ گھر جاتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مشا کا رشتہ آیا ہے تو پھر وہ کہتی ہے اچھا مشا کا رشتہ آیا ہے. سو اس کے بعد ایک سین تھا جب وہ اپنے بابا کو چائے دے رہی ہوتی ہے اور ان کو کنونس کر رہی ہوتی ہے. بیسکلی نشا ہیز اے پاور آف ہپنوٹائزنگ ایوری بڈی. جو وہ کہتی ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں نا آپ کو, آپ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے, آپ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اس میں لے آتے ہیں, حصار میں لے آتے ہیں, اثر بول رہے ہیں, حصار میں لے آتے ہیں. سو وہ اپنے باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے کہ بابا ایک ہی دن تو وہ آئے ہیں, آپ نے کیسے سوچ لیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ سین. اور وہ احمد صاحب کے ساتھ تھا میرا پہلا سین. تو آئی واز ویری نروس بیکاز میں نے
اتنے سینئر ایکٹر کے ساتھ پہلی بار کام کری تھی, اور ان کی اردو کا تلفظ, ان کا بولنا, اور ہم آج کل کے بچے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو پہلا جب میرا سین ہوا تو میں تھوڑی کنفیوز سی تھی, لیکن پھر عابس بھائی, حسد بھی میرا عابس بھائی نے ڈائریکٹ کیا تھا. تو عابس بھائی کی مجھے سب سے اچھی بات ڈائریکٹر کی اپنی یہ لگتی ہے کہ وہ آپ کو ایک کیریکٹر بنا دیتے ہیں. وہ مجھے اس طرح سکھاتے تھے کہ ریپیٹ آفٹر می, بیکاز تم میرے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ رونے والی عورتیں, ان کو مار دو, ان کو مارو کہیں ریپیٹ آفٹر می, جیسے میں بول رہا ہوں جسٹ سے لائک دیٹ, اسی طرح. تو عابس بھائی کے ساتھ میں پراپر بیٹھ کے ریہرسلس کرتی تھی, وہ میرا جملہ بولتے تھے, میں دوبارہ سے اپنی لائن کہتی تھی, ریہرس کرتی تھی کہ اچھا یہ کرنا ہے, اچھا یہ بولنا ہے, اب یہ بولنا ہے. سو بہت مزہ آیا کیریکٹر پلے کرنے میں. پہلے سین جب ہوا اور جب لاسٹ سین ہوا تب پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا لمبا ٹائم گزر گیا, اور آج تک میں مس کرتی ہوں. جنوری میں وی ریپ دا شوٹ فار جلن, جنوری میں, سو بفور دا لاک ڈاؤن. اور پھر اس کے بعد سے آج تک میں یہ بات سوچتی ہوں کہ کتنی جلدی ٹائم گزر گیا, کتنا زبردست کیریکٹر تھا. پتہ نہیں اب کب ایسا کوئی کیریکٹر ہوگا جو میں پلے کروں گی اور میں اتنا انجوائے کروں گی اس میں. مجھے یہ بتائیں عماد کے ساتھ پہلا سین کون سا تھا؟ سو جب مجھے پتہ چلا کہ عماد عرفانی پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور ان کا چیخ آپ سب کو پتہ ہے وہ گزرا تھا, اور شایان نے جو ٹیک اوور کیا ہوا تھا ہمارا پورا ڈرامہ پلاٹ سارا کچھ, شایان. سو جب میں نے وہ کیریکٹر کیا میں نے کہا او مائی گاڈ آئی ایم پلینگ اپوزٹ ٹو عماد عرفانی. سو وین آئی ٹولڈ مائی مام اینڈ مائی خالہ, سو شی واز لائک کہ ان کو ضرور بتانا کہ ہم ان کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے کہا مما میں ان کے ساتھ دس از ہیوج, کیونکہ تو وہ مجھے ان کے ساتھ اتنا اچھا ایکسپیرئنس تھا. عماد بیسکلی از اے ہاؤس آف ٹیلنٹ, وہ ایک ٹیچر بھی ہیں آپ کے, وہ آپ کو پورا گائیڈ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں, اور وہ جس طرح سے کیریکٹرس کو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے, تو وہ جتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کیریکٹرس کی, سو ہی ٹاٹ می a lot of things about the character, کہ کیریکٹر ہوتا کیا ہے, کیریکٹر بنتا کیسے ہے, کیریکٹر میں کیا آپ ویریشن لا سکتے ہیں. سو آئی لرن a lot of new things فرام ہیم. اور میرے اتنے ڈیفیکلٹ سے جب میں نے پہلا سین کیا تو آئی واز لائک عماد عرفانی, اوکے شایان, میں نے کہا اوکے, بٹ وہ اتنا انہوں نے, اگر تو میرے ساتھ عماد اور عابس بھائی نہیں ہوتے اور ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو نشا کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو مجھے بتاؤ, نیگیٹو کیریکٹر ہے, ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ کیا ریئیکشن آئے گا فینس کی طرف سے, لوگ کیا, بیکاز ماشاء اللہ سے آپ کا جو گراف ہے وہ بہت اچھا اوپر جا رہا ہے کریئر کا نا, اس وقت ایک نیگیٹو کیریکٹر کرنا از اے بٹ آف اے رسک, تو کیا دماغ میں چل رہا تھا؟ یہ رسک میں نے پورا اپنے فینس کے لیے لیا تھا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو شو ایوری بڈی, جو میرے فینس ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں, دیکھنا کہ دس از آلسو اے پارٹ آف می, دس از آلسو اے پارٹ, اور یہ کیریکٹر ہے, اور یہ ان لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ واٹ کیریکٹرز میں ڈفرینشیٹ لوگ کر سکیں, کہ یہ نہیں ہے کہ اگر تو وہ معصوم سی ہے تو وہ ریئل لائف میں بھی ایسے ہوں گی. میں معصوم ہوں ریئل لائف میں بھی, بات یہ نہیں کہ میں معصوم نہیں ہوں.